औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, अगर कोई औरत बदज़ुबान है, कोई किसी के घर में सास बदज़ुबान है या नंद बदज़ुबान है, बदतमीज़ी करते हैं, लड़ती है, झगड़ती है, घर में प्यार नहीं है, सुकून नहीं है, प्यार मोहब्बत से नहीं रहती, तो उसके लिए ये मैं एक अमल बताती हूँ। बहुत ही आसान है। बदज़ुबान बीवी होगी तो वो भी सुधर जाएगी, उसकी ज़ुबान बंद हो जाएगी, फर्मा बरदार हो जाएगी। अगर सास है तो वो फर्मा बरदार हो जाएगी, बहू के साथ प्यार मोहब्बत से रहेगी, बेटियों की तरह रहेगी। अगर नंद है तो वो भी अपने घर में भाभीयों के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहेगी। मसलन कि ये लड़ाई झगड़े ख़त्म करेगी, आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ाएगी और आप लोगों के घरों में सुकून आ जाएगा। और उसके अलावा बरकत भी होगी। जब किसी जगह पे लड़ाई झगड़े होते हैं ना तो वहाँ से बरकत ख़त्म हो जाती है, वहाँ फिर नहुसत हो जाती है, बेबरकती होती है। लेकिन जब प्यार मोहब्बत से रह जाए ना तो फिर हर जगह पे फिर बरकत ही बरकत होती है। और अगर किसी घर की औरत बदज़ुबान है, मर्द को बोलने का मौका भी नहीं देती, फिर तो बस समझे कि उसके लिए तो ज़्यादा ही मसला है। नाज़रीन किराम, सकरात कहते हैं कि यूनानी कहते हैं कि औरत सांप से ज़्यादा ख़तरनाक है। और सकरात का कहना था कि औरत से ज़्यादा और कोई चीज़ दुनिया में फितना फसाद की नहीं है। बोनाविटो केरा का कौल है कि औरत इस बिच्छू की मानिंद है जो ढंग मारने पर तुली रहती है। यूहन्ना का कौल है कि औरत शर की बेटी है और अमन और सलामती की दुश्मन है। रोमन कैथोलिक फ़िरका की तालीमात की रूह से औरत कलाम मुक़द्दस को छू नहीं सकती और औरत को गिरजाघर में दाखिल होने की भी इजाज़त नहीं है। ईसाइयों की सबसे बड़ी हुकूमत रोम तल कुबरा में औरतों की हालत लोंडियों से बदतर थी। इनसे जानवरों की तरह काम लिया जाता था। यूरोप की बहादुर तरीन औरत जॉन ऑफ आर्क को जिंदा जला दिया गया था। दौरे जाहिलियत के अरबों में औरत को अशार में खूब रुसवा किया जाता था और लड़कियों के पैदा होने पर उनको जिंदा दफन कर दिया करते थे। लेकिन मोहसन इंसानियत रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औरत के बारे में मैं आपको इरशादात बताती हूँ, सुनिएगा। फरमाती हैं कि क़यामत के दिन सबसे पहले मैं जन्नत का दरवाज़ा खोलूँगा तो देखूँगा कि एक औरत मुझसे पहले अंदर जाना चाहती है। तब मैं उससे पूछूँगा कि तू कौन है? तो वो कहेगी मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरे चंद यतीम बच्चे हैं। जिस औरत ने अपने रब की अताअत की और शौहर का हक अदा किया और शौहर की खूबियाँ बयान करती है और उसके जान और माल में खयानत नहीं करती, तो जन्नत में ऐसी औरत और जो कि बेवा औरत का और शहीद का एक दर्जा होगा। जो औरत जी मर्तबा और खूबसूरत होने के बावजूद अपने यतीम बच्चों की तरबियत और परवरिश की खातिर निकाह न करे, वो औरत क़यामत के दिन मेरे करीब मसल इन 2 उंगलियों के बराबर है जिस औरत ने निकाह किया, फ़राइज़ अदा किए और गुनाहों से परहेज़ किया। उसको नफली इबादत का सवाब, खिदमत, शौहर, परवरिश औलाद और अमूर खानादारी से मिलेगा। जब औरत हामला होती है तो उसे अल्लाह ताला के रास्ते में रोज़ा रखकर जिहाद करने और रात को इबादत करने वाली औरत के बराबर सवाब मिलता है। सुबहान अल्लाह। ये हमारे इस्लाम में है, हमारे नबी के फरमादात हैं। हमारे नबी ये फरमा रहे हैं और हमारे देख लें इस्लाम में औरत को कितना बड़े बड़े रुतबे दिए हैं। दूसरे मज़हब की तरह नहीं है, जैसे मैंने ऊपर आप लोगों को बताया क्या क्या बोलते हैं औरतों के बारे में, औरत को क्या समझते हैं। लेकिन इस्लाम ने औरत को इतनी इज्जत दी है, इतनी इज्जत दी है, लेकिन जब वो बदज़ुबानी करती है तो वो किसी को भी अच्छी नहीं लगती। नाज़रीन किराम,
اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب ایک عورت حاملہ ہو جاتی ہے، بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے، اس حالت میں بھی اگر وہ ہر نماز ادا کرتی ہے نا تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے، 70 گنا زیادہ اس کو عام نارمل نماز سے زیادہ ملتا ہے کہ وہ اس حالت میں بھی نماز کی پابندی کرتی ہے، نفلی عبادت کا ثواب ملتا ہے اس کو۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ روزہ رکھ کر جہاد کرنی اور رات کو عبادت کرنے والی عورت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ہمارا ناظرین کرام یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے ارشادات ہے۔ آج کل صرف آج ہی نہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں جی عورت اور مرد برابر ہے، نہیں، میں نہیں مانتی اس بات کو۔ عورت ہمیشہ مرد سے پیچھے ہی رہے تو ٹھیک رہتی ہے، مرد کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اپنے حقوق کو اچھی طرح سے ادا کرنا چاہیے۔ اور جب ایسی عورتیں اکٹھی ہو جائیں ایک جگہ پہ جن کی زبان درازی سے سب لوگ ہی تنگ ہوں، لڑائی جھگڑے کرنے والی ہو، لڑاکو ہو، تو اس سے تو پھر ہر بندہ ہی پناہ مانگتا ہے، جان چھڑانا چاہتا ہے۔ اور بہت سے گھروں میں ایسا ہے، بیٹی کو تو بیٹی سمجھتے ہیں لیکن بہو کو بیٹی کا درجہ نہیں دیتے، تو وہاں پھر یہ فساد شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت سی مائیں، بہت سی ساسیں ایسی ہیں بیٹیوں کی غلطیوں کو تو اگنور کر دیتی ہیں لیکن بہوؤں کی غلطیوں کو اگنور نہیں کرتی، یہ غلط بات ہے۔ آپ لوگ اس کو بیٹی کا درجہ دیں، بیٹی کی طرح اس کو سمجھائیں، بیٹی کی طرح اس کی غلطیوں کو اگنور کریں گے تو وہ بھی آپ کو ماں کا درجہ دے گی، تو وہاں کبھی بھی لڑائی نہیں ہوگی۔ لیکن ہمارے معاشرے میں زیادہ تر، ہر بندے کا نہیں لیکن زیادہ تر 80% میں آپ لوگوں کو بول سکتی ہوں کہ بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو بیٹی کو بیٹی اور بہو کو بیٹی نہیں سمجھتی، صرف سمجھتے ہیں کہ نہیں جی ہماری بیٹی ہی بیٹی ہے، بہو نہیں، تو وہیں سے پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتی ہیں۔ اور بہت سی لڑکیاں ایسی بھی ہیں جو نند بھابھی کو یہ سمجھتی ہیں کہ بھابھی آ گئی ہے تو کام کرنے والی مشین آ گئی، یہ بھی غلط ہے۔ بھابھی آ گئی اس کی عزت کریں، اس کو بہنوں کی طرح، جس طرح بہنیں مل جل کر کام کرتی ہیں ایسے بھابھی کے ساتھ بھی آپ لوگ اگر کریں گی نا تو انشاءاللہ بھابھی بھی آپ کے ساتھ پیار محبت سے رہے گی۔ تو میں ایک چھوٹا سا وظیفہ بتا دیتی ہوں، اگر کسی کے گھر میں ایسی ہیں لڑائی جھگڑے کرنے والی نند ہے، ساس ہے، جب بھاوج ہے، جب میاں بھی شوہر ہے، جب میاں ہے، جب کوئی بھی ہے، تو آپ لوگ اس کے لیے یہ ایک عمل کیجیے گا، انشاءاللہ اس کی زبان بند ہو جائے گی، وہ انشاءاللہ آپ کے سے لڑائی جھگڑے نہیں کرے گا، پیار محبت سے رہے گا۔ تو ناظرین اکرام کرنا کیا ہے آپ نے، سورہ الشمس کوئی بھی ہو، سورہ الشمس کو آپ نے پڑھ کے پانی میں ملانا ہے۔ پہلے سب سے پہلے آپ نے وضو کر لینا، یا کسی نماز کے بعد اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں، نماز کے بعد کسی کے بھی کر لیں۔ پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، درود آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے سورہ الشمس یہ آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، سورہ الشمس کو 41 بار پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے اپنی مرضی سے پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 3 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں یا 11 بار پڑھیں، وہ آپ کی مرضی ہے، جتنا زیادہ پڑھیں گی اتنی تاثیر زیادہ ہوگی۔ سورہ الشمس کو 11 بار یا جتنی بار درود پڑھنا، اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورہ الشمس پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر اتنا ہی درود پڑھنا جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور پانی پہ ایک گلاس رکھ لیں، جو جگ میں پانی رکھ لیں، اس پہ پھونک مار دیں۔ تو آپ نے اس بد زبان مرد ہے تو اس کو، ساس ہے تو اس کو، نند ہے تو اس کو، آپ نے ان سب کو یہ پانی پلانا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ آپ عمل روز کریں گی، روز کرنے کے بعد انشاءاللہ دیکھیے گا اس سے کس طرح فرق پڑے گا۔ کاپی پہ نوٹ کر لیں، جنہوں نے ابھی تک نوٹ نہیں کیا ایک بار پھر بتا دیتی ہوں، اگر کسی کے گھر میں کوئی بد زبان ساس ہے، بہو ہے، بھاویج ہے، نند ہے، یا دیور ہے، جیٹھ ہے، جو بھی ہے، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں ہر وقت، وہ آپ اکٹھے بھی رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی میں ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے کسی بھی نماز کے بعد ایک جگ پانی رکھ لیں، یا ایک گلاس پانی، بلکہ جگ ہی رکھیں تو بہتر ہے، جگ میں پانی رکھ لیں، ساتھ رکھ کے پھر نماز کی نیت کریں۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے 11 بار یا جتنی بار بھی آپ نے درود پڑھنا ہے درود پڑھیں۔ درود پڑھنے کے بعد سورہ الشمس
اس کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ 41 بار پڑھنے کے بعد پھر اتنا ہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے جتنا شروع میں پڑھا تھا، اس کے بعد پانی پہ پھونک مار دینی ہے، اور وہ پانی آپ نے اس کو پلاتے رہنا ہے۔ جب دوسرے پانی میں مکس کر لیں، پانی کو ختم نہیں ہونے دیں، دوسرے دن تک یہ پانی چلنا چاہیے۔ اس کے بعد دوبارہ جس نماز کے بعد آپ نے پہلے دن وظیفہ کیا، اسی نماز کے بعد پھر دوبارہ سے اس عمل کو کیجیے گا۔ تو انشاءاللہ آپ جیسے جیسے یہ عمل کرتی جائیں گی، پانی ان کے اندر جاتا رہے گا، انشاءاللہ وہ آپ سے لڑائی جھگڑا کرنا بند کر دیں گی، بد زبانی کرنی بند کر دیں گی، لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے تو گھر میں برکت ہوگی، رزق کی ریل پیل ہوگی، نحوست ختم ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی جس گھر میں پیار محبت سے رہا جاتا ہے اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ جب تک آپ لوگوں کی ان کی بد زبانی بند نہیں ہوتی، آپ تک اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا عمل ہو، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی بندہ ایسا ہو جس کی وجہ سے دوسرے بہت تنگ ہو، تو صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ نے اس عمل کو آگے شیئر کر دینا ہوتا ہے، ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ فیملی فرینڈز اور دوستوں میں شیئر کر دیا کریں، جس کے ہر گھر کے حالات آپ کو پتہ ہو کہ ایسے ہیں، تو ان کے ساتھ تو یہ عمل شیئر کرنا بالکل ہی ثواب کا کام ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیار و محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بڑوں کی عزت کرنی اور ماں باپ کے فرما بردار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہمارا ہی فرما بردار بنائے، آمین ثم آمین۔ بڑوں کی عزت کرنی بھی سکھائے، ماں باپ کو ہمارا فرما بردار ہمارے بچوں کو بنائے، اور ماں باپ کی اور دوسروں کی عزت کرنا سکھائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور سیدھے راستے پر چلنے کی، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، میری دعاؤں میں آپ ہوتے ہیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ ملوں گے میں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ایک اور وظیفے کے ساتھ، بشرط زندگی۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر کثیر۔